حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، وقت کے ان اماموں میں سے ہیں جنہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں علوم کے خزانے طے کر لیے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 9 سے 11 برس کے درمیان تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اس دور میں چیلنج کر دیا کہ ہمارے 3 سوال ہیں، اگر تم ان 3 سوالوں کا جواب دے دو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، نہ دے سکو تو تم اپنا اسلام چھوڑ دو۔ وہ 3 سوال یہ ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا سینٹر کون سا ہے، مرکز بتائیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا رب ہر وقت نئی شان کے ساتھ طلوع کرتا ہے، ہر وقت اس کی نئی شان ہوتی ہے، اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ بے سر و پا سے سوال تھے۔ سوال ہو گئے، مسلمان علماء سوچ میں بھی پڑ گئے کہ ان کے اب کیا جواب دیے جائیں۔ خیر، چیلنج قبول کیا گیا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ کے والد آپ کو ساتھ لے کے اس مجمع میں گئے جہاں عیسائی راہبوں کے ساتھ مسلمان علماء کا مناظرہ تھا، جواب دینے تھے۔ مختلف قسم کے جواب پیش کیے گئے، جو بن سکتے تھے علمی، لیکن ہر جواب پر عیسائیوں نے رد پیش کر دیا، نہیں مانے۔ آپ اپنے ابا کی انگلی چھڑا کے آپ سٹیج پہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری ایک شرط مان لو تو میں 3 سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ ان کا شرط کیا ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ جس کرسی پہ راہب بیٹھا ہے نا، اس کرسی پہ میں بیٹھوں گا۔ یہ سوالی ہے، سوال تم نے کیے نا، تم سوالی ہو۔ جواب دینے والا سیٹ پہ بیٹھتا ہے، میں سیٹ پہ بیٹھوں گا، وہ سامنے کھڑا ہو کے جواب سوال کرے، میں جواب۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائے۔ وہ راہب اٹھ گیا، اس نے امام ابو حنیفہ کو چیئر دی، آپ اس پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اب سوال کرو۔ میں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا مرکز۔ آپ نے فرمایا یہ جو سوٹی تمہارے ہاتھ میں مجھے دو۔ سوٹی لی اور آپ نے اپنے سامنے یوں کر کے گاڑ دی اور کہا جاؤ یہ میں مرکز مقرر کرتا ہوں، تم ناپ لو۔ میں نے یہ مرکز مقرر کر دیا، یہ مرکز ہے، تم ناپ لو۔ اور اگر علمی جواب چاہتے ہو تو مرکز بیت اللہ ہے۔ دونوں چیزیں بتا دیں۔ کہا دوسرا سوال، چپ ہو گئے۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ اگر تمہارا خدا ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا 10 سے پہلے گنتی پڑھنا شروع کرو۔ 10 کے بعد اس نے 9 کہا، 8 7 5 3 2 1۔ جب وہ 1 پہ آ کے رک گیا تو آپ نے کہا چلتے کیوں نہیں ہو؟ پیچھے بھی چلو۔ اس نے کہا پیچھے تو کچھ نہیں۔ کہا جو ہمارے رب کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور ایک کے بعد جیسے تم خاموش ہو ایسے ہی ہمارے رب کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے یہ آیت طیبہ پڑھی، فرمایا کل یوم ہوا فی شان۔ میرے رب کے ہر وقت نرالے کام ہے، وہ ہر وقت نئی شان سے طلوع کرتا ہے، لیکن اس وقت جو میرے رب نے کام کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تیرے جیسے بڑے عالم کو نیچے کھڑا کر کے مجھ جیسے بچے کو چیئر پہ بٹھا دیا۔ اس وقت میرے رب نے یہ کام کیا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کے مقام ہے۔ تو فرمایا کل یوم ہوا فی شان، میرا رب ہر وقت نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔